وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، نماز پنجگانہ سے متعلق مسلسل خطاب آپ سماعت فرماتے آئے ہیں. نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، وضو اور غسل کے فرائض، تیمم کا طریقہ، سجدہ سہو کے احکام، الحمدللہ یہ تمام مسائل بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. معزز سامعین، نماز جنازہ، قبر و دفن اور بیماریاں تدریجاً وقت کے مطابق آپ انشاءاللہ اس پر گفتگو سماعت کریں گے. عزیزوں اور دوستو، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں آپ دانشور ہیں، سن رہے ہیں، کورونا کی لہر آ رہی ہے، اومیکرون کی لہر آ رہی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے جاتا ہے. موت برحق ہے، سبھی کو آنی ہے. دنیا میں آئی اس لیے کہ ایک دن دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے. اس لیے اللہ پر اعتماد رکھیے، 5 وقتہ نمازیں پڑھیے، ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و انابت کرتے رہیے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے گا. بیماری اور عیادت. کیا ہے عیادت؟ آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پڑوسی بیمار ہو گیا تو اس کی طبیعت کی کیفیت اور حالات معلوم کرنے کو شریعت کے اصطلاح میں مریض کی عیادت کہا جاتا ہے. عیادت کیا ہے؟ آپ کے خاندان کا یا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے. اب آپ اس کے پاس اس لیے جائیں کہ وہ بیمار ہے تو اس کی طبیعت کی کیفیت معلوم کریں، مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، بیماری کیسی ہے.
اس جانے کو شریعت میں عیادت مریض کہا جاتا ہے۔ عیادت یہ ہم سب کے آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ جب کوئی صحابی بیمار ہوتا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے تشریف لے جاتے۔ تو میرے آقا کی سنت ہے۔ عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مریض کے پاس جائیں تو کیا کریں؟ کیا فضیلت ہے عیادت کی؟ تھوڑے سے وقت میں یہی مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے۔ عیادت کا سب سے اچھا اور مصون طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مریض کی طبیعت کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے چلیں، پہلے وضو کر لیں، باوضو ہو جائے، نیت میں اخلاص پیدا کر لیں۔ یعنی آپ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی دنیاوی مفاد اس بیمار سے متعلق ہے، بڑا آدمی ہے، اسی ملاقات کے لیے آپ جائیں گے، آپ کو کچھ مل جائے گا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہمیں منصب دے دے گا، عہدہ دے دے گا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ باوضو ہو گئے، نیت میں اخلاص کر لیا کہ چونکہ میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے میں اس سنت عبادت کو ادا کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ باوضو ہو گئے، نیت میں اخلاص پیدا کر لیا۔ شارح حدیث فرماتے ہیں کہ اب راستے بھر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، راستے بھر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے۔ جب آپ نکلیں گے عیادت کی نیت سے، شریعت کے انہی اصولوں کی روشنی میں، تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا دے گا، غیب سے آواز آئے گی، اے عیادت کو جانے والے، تیری چال اچھی ہے اور تیرا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آدمی جب عیادت کے لیے روانہ ہوتا ہے اور مریض کے پاس پہنچتا ہے، ایک بڑی مفصل حدیث ہے، پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ قیامت میں پروردگار عالم ایک بندے کو سب سے الگ کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، میں بیمار تھا، یہ بندے تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ، اللہ کس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، بندے میں بیمار تھا، مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا تو رب العالمین ہے، سارے بیماریوں کو دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا تو ہی ہے، تو میں کیسے تیری عیادت کے لیے آتا؟ اللہ فرمائے گا، بندے میرا فلاں بندہ مریض تھا، اگر تم اس کے عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس موجود پاتے، یعنی میری خصوصی رحمت اس بندے کے پاس موجود ہوتی اور تم ان رحمتوں میں نہا جاتے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا تو رب العالمین ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، فلاں بندے نے تو اس سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا، مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، فلاں بندے نے تو سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس سے پلا دیتا تو مجھ کو اس کے پاس موجود پاتا۔ موجود تو اس کی رحمت ہر جگہ ہے۔ اس حدیث شریف کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا، پیاسے کو پانی پلایا ہوتا،
مریض کی عیادت تم نے کی ہوتی تو ہماری رحمتیں تم کو اپنے اندر چھاپ لیتی۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ عیادت کی نیت سے چلتا ہے تو رحمتیں اس پر چھا جاتی ہیں، اور جب مریض کے پاس وہ پہنچتا ہے تو وہ انہی رحمتوں میں ڈبکی لگاتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے پہنچتے، سرحانے تشریف فرما ہوتے، سرحانے بیٹھ گئے، مریض کے پیشانے پہ ہاتھ رکھا، مختلف دعائیں حدیث شریف میں مروی ہیں، کبھی یہ سرکار پڑھتے کبھی یہ پڑھتے۔ مثلا ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھتے آقا فرماتے لا باسا طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ ظاہر مومن کے قدم میں اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو پورا جسم جب بیماری میں مبتلا ہوگا اور بندہ اللہ کے اس آزمائش پہ صبر کرے گا تو اللہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ آقا فرماتے لا باسا طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ کبھی سرکار یہ جملہ ارشاد فرماتے، مختلف مریضوں کے ساتھ سرکار کے مختلف دعائیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سرکار تشریف لے جاتے، سرحانے بیٹھتے، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے اور یوں دعا دیتے اللہم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے کیونکہ ساری بیماریوں سے شفا دینے والی تیری ذات ہے، ایسی شفا دے دے کہ اس کے بعد بیماری اس کے پاس نہ رہے۔ یہ سرکار پڑھتے۔ کبھی اگر کہیں تکلیف ہوتی، درد ہوتا تو سرکار درد کے جگہ پر ہاتھ رکھتے، اور ایک دعا یہ حدیث شریف میں اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد، جو میں نے تجربہ بھی کیا الحمدللہ، کہیں بھی درد ہو آپ مریض کے اسی درد کے اوپر ہاتھ ایسے پھیرتے رہیے، پڑھتے رہیے اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیجیے، اللہ خاص فضل فرمائے گا اور اس کی بیماری تکلیف میں بہت کمی محسوس ہو جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ بالکل شفا دے دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مریض کے پاس آقا فرماتے ہیں جب جاؤ اس سے یہ بھی پوچھو کچھ کھانے کی خواہش تو نہیں ہے، اگر کوئی کھانے کی خواہش ہو تو بتائیے۔ اہل خانہ کو یہ چاہیے، آدمی جب بیمار ہوتا ہے زبان پھیکی ہو جاتی ہے، لذت اس کی نہیں، تو طرح طرح کی جی چاہتی ہے یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں۔ تو یہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے، یہ سرکار فرماتے ہیں کہ مریض سے پوچھتے، ایک مریض کے پاس عیادت کے لیے پہنچے تو فرمایا کوئی خواہش، کوئی آرزو تو نہیں ہے؟ کہا حضور گیہوں کی روٹی کے کھانے کی خواہش ہے۔ خبز البر کا لفظ آیا حدیث شریف میں، گیہوں کے روٹی کی کھانے کی خواہش ہے۔ گیہوں عرب میں نہیں پیدا ہوتا تھا، وہاں جو پیدا ہوتے تھے گیہوں وغیرہ شام سے آتے تھے۔ آقا نے اپنے 7 رفقا سے فرمائی بھی تم لوگ اپنے اس مریض کے لیے گیہوں کی روٹی کا انتظام کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مریض کی خواہش بھی پوری کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری لمحہ ہو تو اس کی تمنا پوری کر دو اگر شریعت کے موافق ہے تو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حدیث شریف کے شارح نے لکھا ہے کہ وہی کھانا اس کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض کے پاس بیٹھو، خود مریض کو دعا دو اللہ تمہاری پریشانی کو بیماری کو جلد سے جلد دور فرما دے، اور خود مریض سے بھی یہ کہو کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ تو دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تم مریض کو دعا دو، اطمینان دو، تسلی دو، مریض کو بھی اور مریض کے گھر والوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ جلدی شفا دے دے گا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اور مریض سے بھی اپنے لیے دعا کرائیں۔ مریض کو دھم کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ اس کے بھی مخالف ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نسخہ شفا ہے۔
حدیث شریف میں سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء الا السام، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ حدیثوں سے ثابت ہے۔ جھاڑنا پھونکنا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ کسی جہاد پہ جا رہے تھے۔ عرب کا طور و طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسافر کسی قبیلے میں اتر پڑتا تھا تو اس کے ضیافت اور کھانے پینے کی ذمہ داری اسی قبیلے کی ہوتی تھی۔ وہاں کی عادت عام عادت تھی، چاہے آپ اس مسافر کو جانیں یا اس کو نہ جانیں، اگر وہ آپ کے قبیلے میں اتر گیا تو اس کی ضیافت ذمہ داری قبیلے کی ہوتی تھی۔ یہ مجاہدین کا لشکر تھا، اس کے قائد حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری شریف جلد اول میں جھاڑ پھونک کا باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ یہ لشکر لے کے جا رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا، ایک قبیلے پر آپ اترے۔ قبیلے کے سردار سے کہا کہ بھئی ہمارے ان مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ قبیلہ اور قبیلے کے سردار کافروں اور مشرکوں کا تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی رہتی تھی، مسلمانوں کے کفار اور مشرکین سے جہاد ہوتا رہتا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کریں گے۔ سب سے بدترین بستی وہ ہے جہاں مہمانوں کے کھانے کی ضیافت نہ کی جائے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو ایسے بستی میں ہم رک نہیں سکتے جہاں مہمانوں کی ضیافت نہ کی جائے، چلو اس بستی سے آگے چلو، وہاں قیام کریں گے۔ بستی سے باہر نکلے، ایک باغ تھا، اسی باغ میں صحابہ کرام نے قیام فرما لیا۔ اب اللہ کی مشیت دیکھیں، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا نظم کیسے کرتا ہے۔ یہ لوگ آگے باغ میں ٹھہر گئے۔ رات میں قبیلے کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، در سے تڑپنے لگا۔ قبیلے کے تمام لوگوں نے سب کچھ کر ڈالا، ساری تدبیریں کر ڈالی، لیکن اس کے درد میں کسی طرح کا کوئی آرام نظر نہیں آیا۔ قبیلے کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ باہر جو ہے وہ باغ میں کچھ مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، چلو ان کے سردار کے پاس چلتے ہیں، ممکن ہے اس بیماری کا ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو رات ہی کے وقت یہ لوگ قبیلے کے سردار کے علاج کے تعلق سے اس لشکر میں پہنچے، اور لشکر کے کمانڈر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث کے راوی بھی یہی ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا علاج میرے پاس ہے، پھر یہ نہیں جاڑوں گا میں، تم لوگوں نے ضیافت سے انکار کر دیا ہے، اس لیے مجھ سے معاہدہ کرو، میں جھاڑوں گا پھونکوں گا تو اس کے بدلے میں 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریاں معاوضے میں لوں گا، اگر تمہیں تیار ہو، راضی ہو تو میں چلتا ہوں۔ تشریف لے گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، جیسے ہی دم کیا ایک دم اس کا درد بالکل کافور ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حدیث شریف میں ایسے تیز چلنے لگا جیسے اونٹ کو چھوڑ دیا جائے تو تیزی سے بھاگنے لگتا ہے۔ آپ نے ظاہر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے گا تو 30 اونٹ 30 بکریاں ہم اس کے بدلے میں دیں گے۔ بکریوں کو لا کے ان کے حوالے کیا۔ تو جتنے ساتھی تھے حضرت ابو سعید خدری کے، بھائی کہنے لگے دیکھیے اس بکری میں خالی آپ ہی کا حصہ نہیں، ہم سب کا حصہ لگائیے، کیونکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں، مثلا مثال دے رہا ہوں میں،
اور مجھے کہ میرے کسی شاگرد نے یا کسی مرید نے آ کر کے کوئی تحفہ دیا کھانے پینے کا، تو خالی اس میں ہمارا ہی حق نہیں ہوتا ہے، اخلاقاً یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ان کو بھی کھلاتے، مگر یہ اسی وقت ہے جب کھانے پینے کا سامان ہو۔ یعنی اگر وہ تحفے میں دی ہوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی جس کو تحفہ دیا گیا اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کھانے میں یا اس تحفے میں شریک کر لیا جائے، یہ افضل ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو بااخلاق لوگ تھے، انہوں کہ بھائی اس تحفے میں کھانے پینے کی چیز ہے، گوشت تو سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا ہے، لہذا ہم کو بھی شریک اور بانٹو۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، ابھی اب ہم روانہ ہوں گے یہاں سے سرکار کی بارگاہ میں، بکریوں کو لے چلیں گے حضور کی بارگاہ میں۔ پہلے حضور سے مسئلہ پوچھیں گے، یا رسول اللہ ہم نے جھاڑ پھونک کے بدلے میں 30 بکریاں لی ہیں، یہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جب اللہ کے نبی فرمائیں گے جائز ہے تبھی یہ بکریاں تقسیم ہوں گی، تم لوگوں کو بھی دے دی جائیں گی، مگر پہلے حضور کی بارگاہ میں چلیں گے۔ بکریوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور مریض ٹھیک ہو گیا، اس کے بدلے میں تو سرکار ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، فرمایا میرا بھی ایک حصہ اس میں مقرر کرو بھائی، جو بکریاں لائے ہو اس میں میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جھاڑنے پھونکنے والا اگر کچھ معاوضہ مانگتا ہے تو شرعاً اس کا لینا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ لیا جائے، اگر مسلمان ہے تو یوں ہی دم کر دیا جائے، معاوضہ نہ لی، لیکن اگر کافر ہے مشرک ہے تو اس سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شفا ہے پھونک میں بھی، میرے آقا نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء الا السام، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اب اگر موت مقدر ہے آپ لاکھ دعا کریں، لاکھ اس کے لیے تدبیریں کریں، موت تو آ کے رہے گی، لیکن اگر اللہ نے اس موت کو معلق کر رکھا ہے، فلاں آدمی دعا کر دے گا، فلاں ڈاکٹر علاج کر دے گا، فلاں بیماری میں فلاں دوا دے دی جائے گی تو ہم اسے شفا دے دیں گے، تو اسے شفا مل جائے گی، جھاڑ پھونک سے بھی، دوا سے بھی، ڈاکٹر کے علاج سے بھی۔ اور اگر اللہ کا قطعی فیصلہ ہے تو چاہے کورونا آئے یا نہ آئے، اومیکرون آئے یا نہ آئے، موت ہے تو ہے، مرنا ہے تو مرنا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں آپ لوگ کہ اومیکرون اور کورونا بہت تیزی سے آ رہا ہے، ہاں احتیاط کریں، بچیں، صفائی اور نظافت اسلام کو پسند ہے۔ معزز سامعین، تو مریض کے پاس آپ بیٹھیں، سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، کتنے دیر بیٹھیں؟ بعض مریض مرض میں شدید درد میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ دیر تک کہ کوئی بیٹھے، تو اب یہ عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ مریض اور مریض کے جو تیمار دار ہیں گھر والے، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جلد سے جلد آپ وہاں چلے آئیے تو آپ وہاں جائیے، دعا دیجئے، حالت معلوم کیجیے، فون واپس آ جائیے۔ لیکن اگر آپ کی بے تکلفی ہے مریض سے یا گھر والوں سے بے تکلفی ہے اور آپ پہنچ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ آپ کچھ دیر بیٹھیں تاکہ مریض کو بھی تسلی ہو اور گھر والوں کو بھی تسلی ہو، تو ایسا کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ جلد سے جلد آپ انہیں دعا دے کر اور ان سے دعا لے کر اپنے گھر چلے آئیے، واپس آ جائیے۔ حدیث شریف بار بار آپ کو سنا چکے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی مریض کی عیادت کے نکلتا ہے اور صبح کے وقت جاتا ہے عیادت کے لیے تو 70,000 فرشتے من جانب اللہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس مریض کی عیادت کرنے والے کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر رات میں آپ تشریف لے گئے مریض کی عیادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس وقت 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلامی عادات و اخلاق میں مریض کی عیادت ایک اہم اخلاقی فریضہ ہے جسے آج ہم مسلمان بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جذبہ ہمدردی
علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر وہ مریض غریب ہے، مسکین ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے فلاں چیز کھانے کے لیے کہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب اس کی عیادت کے لیے جائیے تو اپنے ساتھ وہ چیز لیتے ہوئے جائیے، تاکہ اسلام کے اخوت کے ساتھ ساتھ اس غریب کی مدد بھی ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور اگر وہ بہت زیادہ غریب ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار تو ہے مگر دوا یا علاج کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ نقد پیسے اس کو دے دیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرچہ لے کر کے اور دوا خرید کر لا کر کے اس مریض کو دے دیں۔ اس کی حسن اخلاق سے مریض کا آدھا مرض تو ایسے ہی دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات پہ سنتیں باقی ہیں ادا فرمائے۔